السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن ابی ملیکۃ قال ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ محترم حضرات، نفاق یہ بہت ہی مہلک، خطرناک باطنی بیماری ہے، اور منافق سماج اور معاشرے کے بہت ہی برے قسم کے لوگ ہیں۔ کتاب و سنت میں اسی لیے کثرت سے، تفصیل سے ان کے صفات بیان کیے گئے، ان کے تذکرے کیے گئے، تاکہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن مجید میں کل 340 آیتوں میں نفاق اور منافقین کا تذکرہ ہے، اور پوری ایک مکمل سورۃ المنافقون ہے منافقوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر 4 آیتوں میں کیا ہے، کافروں کا ذکر 2 آیت میں کیا ہے، اور منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں کیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کاد القرآن ان یکون کلہ فی شانہم لکثرتہم علی الارض وفی اجواف القبور۔ پورا قرآن منافقین کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، تفصیل سے اللہ نے منافقوں کی صفات ذکر کی ہے، تاکہ ہم ان کو پہچانیں اور ان کی نفاق کی سنگینی اور خطرناکی کو ہم سمجھیں اور اس سے دور رہیں، اور اپنے اندر مومنانہ اوصاف پیدا کریں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ، تخصیص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم العدو فاحذرہم، یہی اصل تمہارے دشمن ہیں، ہم العدو، ان سے ذرا ہوشیار رہو، بچ کے رہنا ان سے۔ کہیں کہا کہ ہم السفہاء، یہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل بیوقوف تو یہی ہے۔ ہم المفسدون، اصل فسادی، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ ہم الفاسقون، سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ اصل فاسق و فاجر زمین کے یہی ہیں۔ تو تخصیص کے ساتھ، حصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطرناکی کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جس کو اللہ کی معرفت جتنی ہوگی اور جو ایمان کے جتنے کامل درجے پر فائز ہوگا، وہ نفاق کی سنگینی اور خطرناکی سے اتنے زیادہ ڈرے گا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ اپنے اوپر، اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی منافقوں کی صفت نہ آ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ منافقین کے نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، وَهَلْ سَمَّانِي لَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس لسٹ میں، منافقوں کی لسٹ میں کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، امام بخاری نے اس قول کو کتاب الایمان میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے اتصالاً ذکر کیا ہے، صحیح ہے قول یہ
اور امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے کتاب الایمان میں، باب خوف المومن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر. مومن کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری میں کہیں اس کے نیکیاں، اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور اس کو شعور بھی نہ ہو اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو پایا جو اپنے بارے میں نفاق کا خوف کھاتے تھے، نفاق سے ڈرتے تھے. 30 صحابہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پر تمام کا اجماع ہے کہ صحابہ جس نفاق سے اپنے بارے میں ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، وہ نفاق فی العمل تھا. یعنی اس طرح کا معاملہ تھا کہ ان سے اگر کوئی معمولی کوتاہی بھی ہو جاتی، کبھی اپنے قول و عمل میں کچھ تضاد دیکھ لیتے تو اسے بہت بڑا گناہ تصور کر لیتے. اس لیے ان کو نفاق کے بارے میں اپنے اوپر خوف ہوتا کہ کہیں منافقوں کی کوئی صفت ہمارے اندر نہ آ جائے. اور نعوذ باللہ صحابہ کرام تو ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور نفاق کے وصف سے کوسوں دور تھے. نفاق کا ذرہ برابر ان کے اندر کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا. لیکن یہ ان کا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا غائب درجات ورع، تقوی اور یہ ایمان ہے، کامل ایمان ہے کہ وہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے. جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے، کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے تو اسے بہت بڑا تصور کرتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. اے لوگوں، تم لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک، تم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ ایسے چھوٹے چھوٹے معمولی عمل کو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے گناہوں میں شمار کرتے تھے، مہلکات میں شمار کرتے تھے کہ کہیں اس وجہ سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. اس کی دوسری مثال جو صحیح مسلم میں ہے، ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حنظلہ سے پوچھا، کیف انت یا حنظلہ، خیر و عافیت دریافت کی، حنظلہ کیسے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو منافقوں میں شمار کر رہے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، شدت خوف کی وجہ سے. تو کہا کہ سبحان اللہ ما تقول. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے ہیں، منافقین میں شمار کر رہے ہیں کہ میرے اندر بھی نفاق آ گیا ہے. تو کہا کہ دیکھو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں، اپنی تجارت اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی. تو یہ تبدیلی، نبی کی مجلس میں ہماری ایمانی کیفیت الگ ہے اور بیوی بچوں میں، گھر میں، کاروبار میں جب رہتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت کم ہو جاتی ہے. اس تبدیلی کو انہوں نے اپنے لیے نفاق سمجھا. یہی ہے جو صحابہ اپنے بارے میں نفاق کے بارے میں خوف کھاتے تھے. تو اسی طرح کا نفاق، چھوٹی چھوٹی غلطی اور کوتاہی کو بھی اپنے لیے وہ بہت بڑا تصور کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. جب اپنے گھر میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں آتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت باقی نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا. تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حنظلہ کیا بات ہے؟ تو حنظلہ نے پھر وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی، ہماری ایسی حالت ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر ہماری مجلس میں رہتے ہوئے تمہاری جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے اور جو تمہاری حالت رہتی ہے، اگر وہی کیفیت وہی حالت ہمیشہ باقی رہے تو تم اتنے نیک ہو جاؤ گے اور ایمان کے اس درجے پر چلے جاؤ گے کہ فرشتے آ کر کے تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں پر، تمہاری مجلسوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی، کہا کہ اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ جب آدمی کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی کاروبار میں، دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے تو وہ ایمان کی تازگی باقی نہیں رہتی، اور یہ تبدیلی ضروری ہے، اسے نفاق نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور کہا وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور یہ نفاق نہیں ہے۔ تو یہی اس قسم کا نفاق صحابہ کرام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ نفاق یہ بہت خطرناک، بہت مہلک چیز ہے، اور منافقین کے لیے آخرت میں بڑی دردناک عذاب اور سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا وبشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو خبر دے دو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ رہیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت میں منافقین کے جو اوصاف کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں، ان کی پہچان بتائی گئی ہے، ہم ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے اندر مومنانہ وصف پیدا کریں۔ ایمان والوں کی جو خوبیاں ہیں، مومن بندوں کی جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔